محسن نقوی صاحب کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ناموس صحابہ کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر چکے ہیں. ان کے اوپر مقدمے کو قائم کیا گیا، ان کے اوپر FIR کو کاٹا گیا. حضرات گرامی قدر، ملک کی سیاسیات کا مقصد عوام کی خدمت اور اللہ کی حاکمیت ہے. بدنصیبی سے دونوں کام اس ملک میں نہیں ہو رہے. اللہ کی حاکمیت کا فارمولہ تو ویسے ہی ختم کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف اللہ کی حاکمیت کی لمبردار نہیں، مسلم لیگ اللہ کی حاکمیت کی لمبردار نہیں، پیپل پارٹی اللہ کی حاکمیت کو ویسے ہی غیر ضروری سمجھتی ہے. پیچھے رہ گئی خدمت عوام کی بات. تو خدمت عوام کے اعتبار سے بھی جب حقیقی کردار پہ غور کیا جائے تو کردار 0/0 ہے. صرف لپ سرونگ ہے، فقط اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے، عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے. حضرات گرامی قدر، اس ملک کے اندر نیپوٹزم، اقربا پروری، فلیٹری، حشامت، برائبری، رشوت، یہ وہ 3 ایسے اہم عنصر ہیں جن کے ذریعے باقاعدہ طور کے پر عہدے دیے جاتے ہیں اور عہدے لیے جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر، جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ملک میں انویسٹمنٹ کر کے پورے ملک کے زمام کار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اسی طرح اس ملک کے اندر 1 کروڑ پتی ارب پتی تاجر کے لیے مسلم لیگ تحریک انصاف کی ٹکٹ کو حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. جس کے پاس 1-2 ارب روپے کا کاروبار ہے، وہ میاں صاحب کو یا خان صاحب کو یا درداری صاحب کو بآسانی اس بات کے اوپر کنوینس کر سکتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی یا سینٹ کا ممبر بننے کے قابل ہے. حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ ماضی کے اندر مسلم لیگ کے ذریعے نجم سیٹھی جیسے لوگ جو تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہوئے. اور اب ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. محسن نقوی صاحب کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ناموس صحابہ کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر چکے ہیں. ان کے اوپر مقدمے کو قائم کیا گیا، ان کے اوپر FIR کو کاٹا گیا. حضرات گرامی قدر، اور اس کے بعد باقاعدہ طور کے اوپر نہ چینل 24 کے اوپر نہ چینل 42 کے اوپر کوئی ایسا واضح بیان نہیں آیا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہو کہ محسن نقوی صاحب اپنے اقدامات کے اوپر شرمندہ تھے. حضرات گرامی قدر، آپ کا موقف جو بھی ہے آپ کے گھر میں ہے تو ہم آپ کے گھر میں نہیں آتے، لیکن اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر صدیق و فاروق، عثمان و علی یا ابو سفیان و معاویہ کے بارے میں گالی کے اوپر مبنی کوئی چیز کا ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے اوپر پرچہ کاٹا جاتا ہے، اور پرچہ کاٹے جانے کے بعد آپ کوئی واضح بیان بھی نہیں دیتے، واضح معافی کا جو ہے لوگوں سے مطالبہ بھی نہیں کرتے، تو حضرات گرامی قدر کہ ایسے شخص کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، ایسے شخص کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور حضرت رسول اللہ کا فرمان، اس کو ہم نے غالب کرنے کے لیے جملہ اقدامات کرنے ہیں. ہمارا راستہ امن کا راستہ، مذاکرے کا راستہ، ڈائلاگ کا راستہ، ہدایت کا راستہ، تقریر کا راستہ، قلم کا راستہ، پیغام کا راستہ، ابلاغ کا راستہ ہے. اور ہم ابلاغی اعتبار سے اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یا جناب ابو سفیان کے بارے میں لب کشائی کی ہو، اس کو ٹیلی کاسٹ کیا ہو اور اس کے اوپر پرچہ ہوا ہو، ہم اس بات کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے. ہم اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا جمہوری رائٹ ہے، ہمارا اخلاقی رائٹ ہے، ہمارا شرعی رائٹ ہے، اور ہمیں اس رائٹ سے کوئی محروم نہیں کر سکتا. مسلم لیگ کے لوگ جو مرضی سوچتے رہیں، تحریک انصاف کے لوگ جو مرضی سوچتے رہیں، ان کی اپنی مسلطیں ہیں. سنا ہے وہ کاروباری پارٹنر بھی ہے میاں صاحب کا، سنا ہے اس کا ان کے ساتھ لین دین بھی ہے، سنا ہے وہ چودھری برادران کا رشتہ دار بھی ہے، سنا ہے زرداری صاحب کو بھی یہ بات کہتا ہے میں ان کا بچہ ہوں، ان کا بیٹا ہوں. حضرات گرامی قدر، بڑی PR والا ہے، بڑے لنک والا ہے، ایک بڑے میڈیا گروپ کا مالک ہے، اثر و رسوخ والا ہے، پیسے والا ہے، سرمایہ والا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے. لیکن ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں دے لیے یہی بات کافی ہے
है। अगर वो सहाबा किराम के साथ नफरत का इजहार करता है, जितना मर्जी असर और सूख वाला हो, हमें उसके असर और सूख से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही मुतालबा है, मुल्क के अंदर दर्जनों काबिल एतमाद और मोतबर शख्सियात मौजूद है, वजीर आला बनाना है, किसी को बना लो, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन इस किस्म के नामों को गवारा किया जा सकता अल्लाह के फजल करम से। और ये भी बात बतला दूं, हमें डर नहीं है, बन जाएगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये बात कहने के काबिल तो होंगे। अल्लाह, जब सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, मुआविया, अबू सुफियान की अजमत की बात हुई, अल्लाह के फजल करम से मिंबर रसूल से तेरे सहाबा किराम और तेरे नबी के साथियों के साथ वफादारी के हक को अदा करने की कोशिश की थी, और इंशाअल्लाह हजरत शहीद मिल्लत का मिशन पूरी की पूरी जिंदगी जारी और सारी रहेगा। सिद्दीक की सदाकत के डंके बजाते रहेंगे, फारूक की अदालत के नारे लगाते रहेंगे, ज़िन्नुरैन की सहावत के डंके बजाते रहेंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत का अलम उठाते रहेंगे, अम्मी आयशा के और अम्मी हफ्सा के दुपट्टे और चादर की नामूस का तस्करा करते रहेंगे। जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह सहाबा किराम का अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे, ना छुपेंगे, ना किसी की ओट लेंगे, ना सियासी मसलक का शिकार होंगे। यहाँ पर कई ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़े दावेदार हैं लेकिन ऐसे मामलात में खामोश हो जाते हैं। लेकिन मुझे और शाम भाई को बाद लोग कहते हैं ये जनूनी भाई हैं, ये खपती भाई हैं, इनके अंदर जनून का गलबा है, इनमें जोश का गलबा है। हजरात गिरामी कदर अल्लाह के फजल करम से हमारे अंदर यकीनन जोश है। किस बात का जोश? अल्लाह की तौहीद का जोश, हजरत रसूलुल्लाह की रिसालत का जोश, नामूस सहाबा का जोश, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का जोश। और जब भी ऐसी बात होगी इंशाअल्लाह अपना जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। आतम मियां कादियानी को जब तकर्रुर किया गया तब भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया था, और ये बात मुझसे वहां पे कम्युनिकेट की गई कि आपको पीटीवी में बुलाया जाएगा, फवाद चौधरी से मुलाकात करवाई जाएगी, खान साहब के सामने बिठाया जाएगा। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, हम आतम मियां की तकर्री की मुखालफत करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह जब भी ऐसा वक्त आएगा अपना हक अदा करते रहेंगे। अल्लाह के फजल, अल्लाह ने उस वक्त भी कामयाबी दी थी, अल्लाह इंशाअल्लाह आज भी कामयाबी देने पे कादिर है।